حتیٰ کہ پوری قوم ہی خواتین کو لے لیں یا پھر مرد حضرات کو لے لیں، یہ سب گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ کہ لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے، علم اور علماء سے دوری برتنے کی وجہ سے آج اس حال تک پہنچے کہ لوگوں کی جو موت ہے، موت بھی ان کی شراب کی حالت میں آنے لگی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شراب پیتے پیتے مر گئے۔ اللہ اکبر! یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہیں علم اور علماء کی اہمیت کا پتہ نہیں۔ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ اور جس بیاباں میں درخت ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ اگر علم حاصل کیا ہوتا، علماء کرام سے محبت کی ہوتی، علماء کرام کی باتیں سنی ہوتی تو شاید یہ حالت نہ ہوتی، کیونکہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ پھر گناہوں سے باز رہتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو جن کے پاس علم ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور پھر وہ گناہوں سے بھی باز رہتے ہیں، پھر وہ حرام کاری سے بھی بچتے ہیں اور وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ لیکن جن کے پاس علم نہیں، ان کے دلوں میں خدا کا خوف بھی نہیں ہے۔ تو آج اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں، علماء کرام کی قدر کو جانیں، علماء کرام سے محبت کریں اور علماء کرام کی بات سن کر اس پر عمل کریں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ یا تو علماء سے ہم محبت کرنے والے بن جائیں، یا خود عالم بنیں، یا پھر طالب علم بنیں، یا پھر علماء کی بات سننے والا بنیں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو۔ اور اگر ہم ان چار میں سے نہ بڑھ کر اگر 5 میں بنتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ایسا ہے کہ جو میرے آقا ارشاد فرماتے وہ حق ہے۔ کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی بدل نہیں سکتا۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج وہی بات ہم نے دیکھی بھی ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو لوگ نہ علم حاصل کرتے ہیں، نہ طالب علم بنتے ہیں، اور نہ علماء کی بات سنتے ہیں اور نہ علماء سے محبت کرتے ہیں، ان کی موت اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ گناہ کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ معاذ اللہ، کچھ لوگوں کو تو ایمان تباہ ہو گئے اس وجہ سے کہ وہ علماء کرام کی نہ بات سنی انہوں نے اور نہ قرآن و حدیث کو سمجھا۔ سوچو کتنی بڑی غور و فکر کرنے کی بات ہے، کتنی بڑے شرمندگی کی بات ہے کہ انسان مر جائے نشے کی حالت میں، انسان مر جائے بے نمازی ہو کر کے، انسان مر جائے جوا کھیلتے کھیلتے، انسان مر جائے شراب کے نشے میں، تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ کیا معاملات کیے جائیں گے؟ آج ہم اپنی شہرت کے لیے اور اس چند دن کی دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں کہ میرا نام ہو جائے، لوگوں میں میری چرچا ہو، لیکن مرنے کے بعد سب سے پہلے جو چھینا جائے گا آپ سے وہ آپ کا نام ہوگا۔ مرنے کے بعد تو لوگ یہ بھی نہیں کہتے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ مٹی ہو گئی ہے۔ لوگ جب جنازے کو تیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں مردے کو غسل دیا یا نہیں دیا، کوئی آپ کا نام نہیں لے کر کے کہتا کہ اس کو غسل دیا یا نہیں دیا۔ جب جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جنازہ لایا گیا یا نہیں لایا گیا، کوئی نہیں کہتا کہ اس کا جنازہ پڑھ لیا یا نہیں پڑھا۔ جب قبر میں دفن کرتے ہیں تو کہتے ہیں میت کو تھوڑا سائڈ کر دو، کوئی نہیں کہتا، اس کا نام کوئی نہیں لیتا۔ تو جس نام کی خاطر آج اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا وہ نام بھی آپ سے چھن جائے گا۔ تو اس نام کی خاطر کیوں اللہ اور اس کے رسول کو آج ہم ناراض کر رہے ہیں؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے اتنی بڑی جہالت آج ہمارے قوم کے اندر عام ہوئی ہے کہ لوگ جو علم کی اہمیت نہیں سمجھتے اور علماء کی بات نہیں سنتے، اتنی جاہلیت ہمارے اندر آ گئی ہے کہ آج دیکھو وہ لوگ جو کبھی جمعے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اور جب ان کی شادی بیاہ کا موقع ہے تو سیدھے آ کے امام صاحب کے مسلح پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہی مفتی اور محدث بن گئی ہے، ان کو بالکل بھی ادب اور احترام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ رسم کے طور پر آتے ہیں شادی بیاہ کے ٹائم پر، اور کیا کرتے ہیں کہ وہ فوٹوگرافر کو بھی اپنے ساتھ لے آتے ہیں، میں نماز پڑھوں گا تم میرے فوٹو کھینچنا۔ اللہ کی پناہ، یہ قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔
تمہیں شرم نہیں آتی کہ سال بھر نماز نہیں پڑھی، سال بھر مسجد کو نہیں دیکھا، اور جب وقت آیا نکاح کا تو 2 رکعت پڑھنے کے لیے آئے، جبکہ جانتے بھی نہیں کہ پڑھنا کیا ہے اور کرنا کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، بس فوٹو کھینچ لو یہ ہو جائے گا کہ ہاں نماز پڑھی ہے۔ دیکھو یہ دنیا کچھ بھی کہے، لیکن ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اللہ تو تمہارے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، اللہ جانتا ہے تم کس نیت سے اور کہاں جا رہے ہو، دکھاوا کرنے کے لیے جا رہے ہو یا پھر اخلاص کے ساتھ للہیت کے لیے اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے جا رہے ہو، اللہ سب جانتا ہے۔ آج ہم نے علماء کی قدر کو نہ جان کر کے، علماء کی باتوں کو نہ سن کر کے آج یہ قوم تباہی کی طرف بڑھی ہے۔ اگر یہ علم اور علماء کی قدر کو جانتے تو یہ لوگ اتنی گمراہی کی طرف نہ بڑھتے۔ تو اللہ خود علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرائیں، اور اپنے گھر میں جو ہے ایک دینی ماحول بنائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ اور وہ لوگ بھی غور فرمائیں جو چند دن مسجد میں آ کر کے خود کو ہی سب کچھ سمجھنے رکھتے ہیں، علم تو ان کے پاس ذرہ برابر ہے نہیں، لیکن 2 وقت مسجد میں کیا آ گئے، وہ پھر عالموں پر جو ہے آواز اٹھانے لگ گئے، آوازیں اونچی کرنے لگ گئے کہ ہم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ بھی سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک فقیہ ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک عالم جو ہے شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ تو آپ ایک عالم کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج ہماری تو حالت یہی رہتی ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے جیسا ہم کہیں گے ویسی بات ہمارے عالم مانیں گے، ہم اپنی سوچ سے علماء کو چلائیں گے، تو پھر ایسا نہیں ہے۔ آج ہم نے ہر طرف سے جو ہے علم اور علماء کو جو ہے بڑی دور اپنے آپ سے کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے برگزیدہ بندے گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، بڑے پسندیدہ بندے گزرے ہیں اللہ جل شانہ کے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ نے اپنے تحائف کو اور ہدیے کو صرف علماء کرام کے لیے خاص کر دیا تھا، صرف آپ علماء کو تحفے دیا کرتے تھے، صرف علماء کو ہدیہ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اپنے تحائف کو اب عام کیوں نہیں کر دیتے کہ آپ سب لوگوں میں تحفے بانٹا کریں، آپ سب لوگوں میں جو ہے سب لوگوں کو ہدیہ دیا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے علماء کے لیے اپنے تحفوں کو اس لیے خاص کیا ہے تاکہ ان لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں اور ان کا دل دین کے کام میں لگا رہے۔ اگر ان کی ضروریات پوری نہیں ہوئی تو پھر یہ چیز دین کا کام کرنے میں ان کے لیے رکاوٹ بنے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے دل جو ہے وہ دنیا کی طرف مائل نہ ہو اور یہ لوگ جو ہیں مطمئن ہو کر کے پرسکون ہو کر کے دین کا کام کرتے رہیں۔ لیکن آج ہم نے اپنی علماء کرام کی حالت کو بھی بد سے بدتر کر دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت تھا تو آپ کی سیلری جو تھی وہ اس طرز پر سلیکٹ کی گئی کہ جو علاقے کے مزدور کی سیلری ہے وہی جو ہے دین کا کام کرنے کے لیے جس نے خود کو وقف کر دیا اس کی ہوگی۔ جو جس علاقے کے مزدور کی جتنی جو ہے روزانہ کا اس کو دہاڑی دی جاتی ہے وہی دین کا کام کرنے والے کو دی جائے گی۔ تو آج ہمارے یہاں کے مزدور کو بھی 400-500 روپے روز دہاڑی دی جاتی ہے، لیکن وہ علماء کرام جو 24 گھنٹے رہ کر کے دین کی باتیں بتاتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ 150-200 روپے صرف ان کو دیتے ہیں، اور پھر ان کو یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے امام تو ہیں نہیں، ہمارے سر کے تاج نہیں، یہ ہمارے غلام ہیں، جس کا جی چاہتا ہے جو جیسا چاہتا ہے آ کر کے آوازیں اٹھا دیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے جو چاہتا ہے بول دیتا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے غلام ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں دین کے چمن میں جو بہار ہے وہ انہی علماء کرام سے ہے، اسلام کے چمن میں جو بہار ہے انہی علماء کرام سے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرب قیامت جو ہے علم کو اٹھا لیا جائے گا، تو علم اس طرح تو اٹھایا نہیں جائے گا کہ لوگوں کے ہاتھوں سے چھین لیا جائے،
بلکہ علم اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالموں کو اٹھا لے گا، اور جب عالم ختم ہو جائیں گے، عالم موجود نہیں رہیں گے، تو پھر لوگ جاہلوں سے مسئلہ معلوم کریں گے، اور وہ جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے اور ان کو غلط مسائل بتا کر کے ان کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ تو آج ہمارا کوئی مسائل یا کسی مسئلے پر بات ہو تو ہم اپنی مسجد کے اماموں سے تو رائے لیتے ہی نہیں ہیں، علماء کرام سے تو بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کوئی بات پھنس بھی جائے تو ہم گاؤں کے چودھری کے پاس اور گاؤں کے اس کے پاس جاتے ہیں جو تھوڑا مال اور دولت والا ہے، وہ کیا جانتا ہے دین کے بارے میں، وہ کیا جانتا ہے شریعت کے بارے میں۔ تو آج اپنے معاملات میں اگر ہمیں رائے لینی ہے، کسی سے صلاح لینی ہے، تو وہ علماء کرام سے لیں، تاکہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو مد نظر رکھ کے فیصلہ دیں۔ جس کو معلوم ہی نہیں کہ حق اور باطل میں فرق کیا ہے، حق کا ساتھ دینے میں کیا فائدہ ہے اور باطل کا ساتھ دینے میں کیا نقصان ہے، تو وہ آپ کو کیا بتائے گا۔ اور آج جو لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں ان کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ موضوع کے تناسب سے جب بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ گاؤں کے لوگوں کو شیطان نے چاہا کہ ان کو بہکا دے، ان کو گمراہ کر دے، تو ان کے بہکاوے میں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے ایک گاؤں کے لوگوں نے جو ہے ایک درخت کی پوجا شروع کر دی، ایک درخت کی عبادت کرنے لگے۔ اب اس گاؤں میں ایک عابد بھی رہتا تھا جو بڑا عبادت گزار تھا، رات دن اللہ کا ذکر کرتا، عبادت کرتا رہتا، لیکن تھا وہ جاہلی، عالم نہیں تھا۔ جب اس نے سنا کہ گاؤں کے لوگ جو ہے اس میں ملوث ہو گئے ہیں اور وہ تو پیڑ کو پوجنے لگے ہیں، تو عابد صاحب غصے میں اٹھے اور ہاتھ میں کلہاڑی لی اور کہا آج اس درخت کو کاٹ کر ہی رکوں گا، نہ درخت ہوگا اور نہ لوگ اس کی پوجا کریں گے۔ اب عابد صاحب آگے بڑھے، راستے میں شیطان بھی آ گیا، شیطان نے عابد صاحب کو روکا، تو شیطان کے اور عابد کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور عابد نے شیطان کو 3 بار پٹک دیا، کشتی ہوئی، شیطان کو عابد نے پچھاڑ دیا۔ اب شیطان کی جب یہ چال نہ چلی تو وہ کہنے لگا کہ عابد صاحب میری بات سنیں، ٹھیک ہے آپ اس پیڑ کو کاٹ دیں گے تو لوگ دوسرے پیڑ کی پوجا شروع کر دیں گے، اس سے آپ کامیاب نہیں ہوں گے، ایسا کیجیے کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں اور میں آپ کے مصلے کے نیچے روزانہ اشرفی رکھ دیا کروں گا، جس سے آپ اس سے اپنا صدقہ بھی کیجیے اور اپنی عبادت کیجیے، آپ کو دگنا ثواب ملے گا۔ اب عابد صاحب جو تھے بولے بات تو صحیح ہے، پیڑ کاٹ دوں تو دوسرے پیڑ کی پوجا لوگ کریں گے اور یہاں مجھے صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور عبادت کا ثواب بھی ملے گا۔ اب یہ گھر گئے اور عبادت کرنے لگے، روزانہ مصلی اٹھاتے، دیکھتے اشرفی ملتی۔ اب معمول کے ساتھ 10-15 دن یہ کام چلا، پھر جو ہے اشرفی اس کے نیچے نہیں لکھ رہی، پھر عابد صاحب کو غصہ آیا اور یہ چلے پیڑ کاٹنے کے لیے۔ اب راستے میں پھر شیطان آ گیا، پھر اس کے ساتھ جھڑپ شروع ہوئی، تو اب شیطان نے عابد کو پچھاڑ دیا، یہاں تک کہ دوسری بار پھر کشتی ہوئی، پھر اس کو پٹک دیا، یہاں تک کہ عابد کی حالت خراب ہو گئی۔ تو شیطان کہنے لگا عابد صاحب کان کھول کر کے سن لو، پہلے جو تم جا رہے تھے تو وہ اپنے اخلاص کی بنا پر اور للہیت کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ جا رہے تھے، تو اس لیے آپ نے مجھ کو پچھاڑ دیا، مجھے شکست دے دی، لیکن آپ اب جا رہے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے اور اشرفی کے لیے جا رہے ہیں، تو اب آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو جب تک آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہیں گے تب تک آپ اپنے دشمن کو شکست دیتے رہیں گے، لیکن جب آپ کا مقصد تبدیل ہوا، جب آپ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کام کریں گے، تو سمجھے ہر میدان میں شکست کھائیں گے۔ آج آپ جو بھی کرتے ہیں وہ صرف اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، آخر ایسا کیوں؟ نماز پڑھتے ہیں لوگ نمازی کہیں، صدقہ دیتے ہیں لوگ جو کہیں کہ بڑا سخی ہے، نماز جنازہ میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، اس جنازے میں شریک تو ہوا تھا، دیکھو حالت، کل نماز جنازہ پڑھائی تو 10 لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے تھے اور 50 لوگ ادھر، 50 لوگ ادھر کھڑے تھے، تو کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا اتنے بغیرت، اتنے بے شرم ہو گئے کہ تمہیں نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ تک معلوم نہیں رہا؟ اور پھر فتوے سب پر ہے، دنیا میں ہی ہونا جو کچھ ہونا۔ یاد رکھو کہ اصل جو آپ کے ساتھ معاملات ہونے ہیں، اصل حساب اور کتاب ہونا ہے، وہ تو محشر کے میدان میں ہونا ہے، اور ہر ایک شخص کا حساب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں پر کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں تو میرا حساب نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ بھی سنیں
جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور تھوڑی سی بات کر کے اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے دیکھا کچھ لوگوں کی زبان اور ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب، وہ مقرر ہیں، وہ عالم ہیں جو کھڑے ہو کر کے لوگوں سے تو کہا کرتے تھے برائی سے رکو اور خود برائی سے نہیں رکتے تھے۔ تو ان لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہے، حساب ان لوگوں کا بھی ہونا ہے جو اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں اور بیانات کرتے ہیں۔ حساب تو سب کا ہونا ہے۔ تو اس لیے آج ہمیں اپنے اندر انقلاب لانے کی ضرورت ہے۔ کب تک ہم گناہوں بھری زندگی گزارتے رہیں گے؟ تو آئیں اور علم دین حاصل کریں، علماء کی اہمیت کو جانیں، علم کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔